استما یا الرجک کف جو ہے بیسیکلی ایک موروثی یا جینیٹک ڈیزیز ہے. بچے کی سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ سیکریشنز یا پانی بننا شروع ہو جاتا ہے، جس سے بچے کو سانس میں دشواری اور اسپیزموڈک یا پیریوڈک کف سٹارٹ ہو جاتی ہے. علامات کیسے ظاہر ہوتی ہیں؟ کب ہم اس کو ٹیگ کریں گے کہ یہ استما ہے یا یہ الرجی ہے؟ استما اور الرجی بچوں میں بہت کامن ہو رہی ہے. جی ایک تو یہ بتائیے کہ یہ ہے کیا، کیوں ہوتی ہے، اور اس کی وجوہات کیا بڑھ رہی ہیں، کیوں یہ زیادہ بڑھ رہی ہے؟ جی استما یا الرجک کف جو ہے بیسیکلی ایک موروثی یا جینیٹک ڈیزیز ہے، جس میں بچے کی سانس کی نالی بہت زیادہ ریئیکٹ کرتی ہیں انوائرمنٹ کے اینٹیجن کو. جو ماحولیاتی آلودگی ہے، ڈسٹ ہے، پولوشن ہے، یا کوئی سگریٹ کا دھواں ہے، یا گھر میں پیٹس ہیں، یا کوئی ڈائٹ میں ایسا الرجک ٹریگر ہے، اس کا نارمل سے زیادہ رسپانس ہوتا ہے. رسپانس اس طرح سے ہوتا ہے کہ بچے کی سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ سیکریشنز یا پانی بننا شروع ہو جاتا ہے، جس سے بچے کو سانس میں دشواری اور اسپیزموڈک یا پیریوڈک کف سٹارٹ ہو جاتی ہے. دن کے کسی خاص حصے میں بہت لمبی کف سٹارٹ ہو جاتی ہے، بچے کو ایک غوطہ سا شروع ہو جاتا ہے کھانسی کا، اور بچہ کھانس کے کئی دفعہ الٹی کر دیتا ہے. تو اس کی علامات کیسے ظاہر ہوتی ہیں؟ کب ہم اس کو ٹیگ کریں گے کہ یہ استما ہے یا یہ الرجی ہے؟ جی 2 سال سے پہلے ہم عام طور پہ الرجی یا استما کو ڈائگنوز نہیں کرتے، لیبل نہیں کرتے کسی بچے کو استما ہے. لیکن اگر خاص طور پہ کسی فیملی میں استما کے کیسز ہیں، کوئی پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس یا کوئی انکلز انہیلر یوز کر رہے ہیں، سانس کی دشواری ہوتی ہے ان کو، اور خاص طور پہ یہ کسی خاص موسم میں ہوتا ہے، سیزنل بیماری ہے. جیسے آج کل یہ گندم کی کٹائی کا سیزن ہے، کٹائی کا سیزن ہے، جیسے ابھی بہار ہے، پولن پھول بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے اس موسم میں یہ ٹریگر ہو جاتی ہے. اگر کسی فیملی میں ایسا ایشو پہلے چل رہا ہے اور بچے میں بھی ویسی علامات آ رہی ہیں اور وہ 2 سال سے بڑا ہے اور وہ پرسسٹ کر رہی ہیں، بار بار ایسی علامات آ رہی ہیں، تو ہم اس کو اپنے ورک اپ کے بعد استما لیبل کرتے ہیں. یعنی کہ بیسک جو اس کا ٹریگر پوائنٹ ہے وہ انوائرمنٹ ہے یا ماحولیاتی آلودگی اگر زیادہ ہے تو وہ اس کو ٹریگر کرتی ہے. جی ایسے ہی کہہ سکتے ہیں. ایک موروثی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، اس میں کچھ جینز ہوتے ہیں جو انوائرمنٹل الرجن سے ٹریگر ہو جاتے ہیں اور اس کی سانس کی نالیاں اور پھیپھڑے ضرورت سے زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو والدین کو کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے اسپیشلی بچوں کے لیے؟ دیکھیں احتیاطی طور پہ تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ الرجن سے بچنا چاہیے. جو بھی انوائرمنٹل الرجن آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے یا آپ کے فزیشین نے، ڈاکٹر نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ بچے کو فلاں چیز سے الرجی ہے، آپ کے گھر میں اگر سپوز کوئی پیٹ ہے اور اس کے آنے سے بچے کی سمٹمز بڑھ گئی ہیں، یا گھر میں کوئی اسموکنگ کرتا ہے، یا کچن کا دھواں بہت زیادہ ہے، یا ڈائٹ میں کوئی اس طرح کا الرجن ہے، جیسے پینٹس بہت مشہور کلپریٹ ہے، چاکلیٹس وغیرہ میں بچوں کی چاکلیٹس میں پینٹ بیس ہوتی ہے، اس طرح سے اور الرجنز وغیرہ ہو سکتے ہیں ڈائٹ میں جو کہ الرجی کاز کر سکتے ہیں. کاؤز ملک، فریش ملک ایک بہت امپورٹنٹ ٹریگر ہے ارلی ایج میں. تو اگر تو آپ نے کوئی اسپیسیفک اینٹیجن یا کوئی الرجن آئیڈینٹیفائی کر لیا تو اس سے پرہیز ہی سب سے بہتر علاج ہے. اس سے علاوہ اگر سمٹمز بہت زیادہ سیویئر ہیں، بچے کو کھانسی بہت زیادہ ڈسٹریسنگ ہے، بچے کی سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے، اسکولنگ ڈسٹرب ہوتی ہے، اسکول سے آف لینا پڑا ہے، تو ڈاکٹر ڈفرینٹ میڈیسن پرسکرائب کر سکتا ہے، جس میں سانس کے ذریعے لیے جانے والی ادویات بھی ہیں اور کھانے والی بھی ادویات شامل ہیں. تو کیا بچوں کو ادویات بھی دیتے ہیں آپ استما اور الرجی میں؟ جی شروع میں تو ہم الرجن سے ٹریگر سے ہی اوائڈ کراتے ہیں تاکہ ادویات پہ نہ جانا پڑے. لیکن اگر سمٹمز بہت زیادہ سیویئر ہیں، بچے کی ڈیلی لائف روٹین ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو پھر ہم میڈیکیشن پہ سوئچ کرتے ہیں. تو کیا کوئی ڈائٹ بھی ایسی ہے جو ٹریگر ہو سکتی ہے یا جو ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے اس کا؟ جی ڈائٹ میں بہت زیادہ الرجنس، مشہور الرجن ہیں، جیسے کاؤز ملک ارلی ایج میں انٹروڈیوس کرانا ایک ٹریگر ہے. 1 سال سے پہلے اگر فریش ملک انٹروڈیوس کرے تو بچے میں ڈفرینٹ ٹائپ کی الرجیز بڑھ جاتی ہیں. بچے کا امیون سسٹم اس طرح سے ماڈیفائی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ضرورت سے زیادہ ریئیکٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ پینٹس، ڈرائی فروٹس، نٹس وغیرہ اس میں شامل ہیں، اور کچھ ڈائٹ ایسی بھی ہوتی ہے جو اس سے بچاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارا چونکہ ایک زرعی ملک ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ اسپیشلی دودھ ہمیں عام اویلیبل ہے، تو یہ تو سالہ سال سے صدیوں سے جو ہے وہ ہمارا خطہ جو ہے وہ فریش ملک لیتا آ رہا ہے. تو کیا اس میں مطلب وہ لوگ کہتے ہیں جی اب تو سارے بچوں میں ہوتا ہے، اب امپورٹڈ ملک اتنا جو مہنگا ہے، تو کیا فریش ملک 1 سال سے پہلے نہیں شروع کرانا چاہیے؟ دیکھا گیا ہے کہ فریش ملک 1 سال سے پہلے انٹروڈیوس کرانے میں بچے کے دودھ کے، بھینس کے دودھ میں کچھ ایسی پروٹینز ہوتی ہیں جو بچے کا امیون سسٹم کو ماڈیفائی کر دیتی ہیں. اور یہ تو ہمارے مذہب میں بھی ہے، اللہ میاں نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ
مائیں 2 سال تک ماں کا دودھ پلائیں, اور گائے بھینس کے دودھ کا ہمارے مذہب میں بھی اور سائنس میں بھی کہیں پہ ذکر نہیں ہے. یہ ریسنٹ کچھ سالوں میں یا کچھ ڈیکیڈز میں تبدیلی آئی ہے کہ ماں کا دودھ سے سوئچ کر کے لوگ فریش ملک کی طرف جا رہے ہیں, جس سے ڈیفینیٹلی بچوں میں بیماریوں کی شرح اور شرح موت بھی اسی طرح سے بڑھا ہے. یعنی کہ اگر آپ 2 سال تک صرف ماں کا دودھ پلائیں بچے کو تو کافی ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. جی ماں کا دودھ بہت بیسٹ ہے. ماں کے دودھ میں بنی بنائی اینٹی باڈیز مل جاتی ہیں, بلکہ ہم تو کہتے ہیں یہ بچوں کے لیے ایک فری کی ویکسینیشن ہے. آج کل لوگ بہت زیادہ پیسے انویسٹ کرتے ہیں بچوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے, مختلف ویکسین لگاتی ہیں, گورنمنٹ بھی لگاتی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ویکسینز ہوتی ہیں. لیکن ماں کا دودھ تو ایک نیچرل ویکسین ہے. ماں کو ساری زندگی جو بھی بیماریاں ہوئی ہیں ان کی اینٹی باڈیز اس میں ہیں, اور وہ بریسٹ ملک میں کراس کر کے بچے کو ملتی ہیں اور بچے کو دفاع یا پروٹیکشن دیتی ہیں. تو کیا سر اس کا علاج یہ مکمل ٹھیک ہو سکتا ہے استما یا الرجی؟ جی استما بالکل کنٹرولیبل ڈیزیز ہے, لیکن یہ کیوریبل شاید نہیں ہے. یہ بالکل ختم نہیں ہو سکی کیونکہ جینیٹیکلی بچہ اس طرح سے بلڈ ہوتا ہے کہ بچے کا جو ایئر وے ہے وہ تھوڑا ہائپر ریئیکٹ کرتا ہے. لیکن ہم علاج سے پرہیز سے اس کو بالکل کنٹرول کر سکتے ہیں, بچے کی سمٹمز یا علامات بالکل ختم کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ دمے کے دورے کو روک سکتے ہیں احتیاط کے ساتھ, یہ لیکن یہ آپ اس کو بالکل جسم سے ختم نہیں کر سکتے. جی بالکل, ہمارا اینڈ ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے دمے کے اٹیکس بہت کم ہو جائیں, بچے کی اسکولنگ ڈسٹرب نہ ہو, بچے کی گروتھ ڈائٹ کچھ ڈسٹرب نہ ہو, اور بچہ نارمل فلرش کرے اور ایک سکسیزفل انسان بنے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.